تقریر، تحریر اور مناظرہ قرآن کریم میں ذکر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بطور خاص مناظرہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر نقل فرمایا ہے نا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ آپ اس عنوان پر مستقل میرا ایک سبق ہے اصول مناظرہ کا، میرا خیال ہے 6 گھنٹے پر مشتمل ہوگا، آپ اس کو سماعت فرمائیں، اور اس پر آپ مرکز تشریف لائے ہیں تو آپ یہاں سے فائل لے لیں، اور جو حضرات باہر ہیں وہ آپ اس کی PDF منگوا لیں۔ بلکہ میں ان علماء کرام سے گزارش کروں گا جو مرکز تشریف لائے ہیں، اگر میری وہ تمام فائلز یہاں سے لے جائیں، 50 کے لگ بھگ اس وقت تیار ہو چکی ہیں، انشاءاللہ آپ کو سیر حاصل گفتگو مل جائے گی ان فائلوں میں جو میں نے اس پر کام کیا ہے، اور آپ کو اندازہ ہو کتنا بڑا اس پر کام ہوا ہے۔ نمبر 4، جہاد۔ اب اس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر بھی ہے اور اس کا تذکرہ احادیث مبارکہ کے اندر بھی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام نے بنیادی طور پر 3 کام کیے ہیں کہ نمبر 1 اشاعت دین، نمبر 2 دفاع دین، اور نمبر 3 نفاذ دین، اور اس کے لیے 4 طریقے اختیار فرمائے ہیں۔ نمبر 1 تقریر، نمبر 2 تحریر، نمبر 3 مناظرہ، اور نمبر 4 جہاد۔ اب یہی کام جو پیغمبر کے وارث علماء ہیں انہوں نے بھی کرنے ہیں، اشاعت دین بھی کریں گے، دفاع دین بھی کریں گے، اور نفاذ دین بھی کریں گے۔ اس کے لیے تقریر بھی، تحریر بھی، مناظرہ بھی، اور جہاد بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامل اور مکمل انسان اور بشر اور نبی سید الانبیاء، نبی الانبیاء، نبی امام الانبیاء، نبی اور خاتم الانبیاء ہے۔ آپ کی ذات تنہا اشاعت دین بھی کرتی ہے، دفاع دین بھی کرتی ہے، نفاذ دین بھی کرتی ہے، اور آپ کی ذات مبارکہ کی طرف سے تقریر بھی ہو رہی ہے، تحریریں بھی لکھوائی جا رہی ہیں، اور مناظرہ بھی کیا جا رہا ہے، اور جہاد بھی کیا جا رہا ہے۔ نصارہ جو نجران کے آئے تھے، آپ سورہ آل عمران کا شان نزول پڑھیں کہ ان کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے گفتگو دلائل سے فرما رہے ہیں، اسی کا نام مناظرہ ہے۔ لیکن علماء کرام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثہ ہیں، ہر عالم ایسا نہیں ہوگا کہ جو بیک وقت وہ ایک مبلغ بھی ہو، اور وہ مناظر بھی ہو، اور وہ بہترین صاحب قلم صافی بھی ہو، اور وہ مجاہد بھی ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ کسی شخص میں صلاحیت ہوگی اشاعت دین کی، اور کسی میں ہوگی دفاع دین کی، کسی میں ہوگی نفاذ دین کی۔ ایسے افراد صدیوں میں آتے ہیں کہ جہاں فرد واحد کے اندر ساری چیزیں موجود ہوں۔ میں اس پر کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں سارے کام کرتا ہوں، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بحمد اللہ تعالیٰ میں ان تینوں کاموں میں اپنی استطاعت کی حد تک حصہ ڈال رہا ہوں۔ اشاعت دین کا معنی ہوتا ہے فضائل کے ساتھ اور بشارات کے ساتھ دین کو پیش کرنا، اور دفاع دین کا معنی ہوتا ہے دلائل کے ساتھ جو اعتراضات ہیں ان کا دفاع کرنا اور جواب دینا، اور نفاذ دین کا معنی ہونا ہے طاقت کے ساتھ دین کو نافذ کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنا جتنی اللہ نے استطاعت عطا فرمائی۔ تو ہر عالم کے اندر ساری صلاحیتیں نہیں ہوتی کہ وہ سارا کام کرے، ہر آدمی سارا کام نہیں کر سکتا، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ خیر، کوئی اشاعت دین کرے گا، کوئی دفاع دین کرے گا، کوئی نفاذ دین، لیکن ایک دوسرے کے لیے معاون بن سکتے ہیں، ایک دوسرے کا اجر لے سکتے ہیں، دوسرے کے ساتھ دعائیں اور تعاون کر کے اس کے کام کو بھی اپنے نامہ اعمال میں ڈال کر آخرت میں اجر کما سکتے ہیں۔